بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں تشکیل جدید ٹی وی۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اور وحی۔ آخر وحی کیا ہے؟ وحی کی سائنسی حقیقت کیا ہے؟ اللہ وحی کیسے نازل کرتے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب ہم قرآن سے حاصل کریں گے۔ وحی کی سائنسی حقیقت کیا ہے؟ وحی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ وحی کس چیز سے کرتے ہیں اور وحی کس لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا قرآن میں یہ جواب دیا ہے کہ اللہ وحی روح کے ذریعے کرتے ہیں، اور وحی میں اللہ تعالیٰ اپنے امر یعنی کام یا احکامات نازل کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ شورى میں فرمایا، یوں ہی وحی کی تیری طرف روح سے اپنے امر یعنی احکامات۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات وحی کے ذریعے نازل کرتے ہیں اور وحی روح کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں۔ سورۃ مومن میں اس کو مزید وضاحت سے بیان کیا ہے۔ بلند درجہ دینے والا عرش کا مالک القا کرتا ہے یعنی وحی کرتا ہے روح سے اپنے امر یعنی احکامات اپنے جس بندوں پر چاہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں پھر بتایا کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم سے روح ہی سے وحی کو سر انجام دیتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ ملائکہ روح سے اس کے امر یعنی احکامات اس کے جن بندوں پر چاہے کہ ڈر سناؤ، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں تو مجھ سے ڈرو۔ اب ان آیتوں سے کنفرم ہو گیا ہے وحی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات یا پیغامات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ملائکہ وحی روح کے ذریعے نازل کرتے ہیں۔ روح کے علاوہ مزید دو طریقے بھی وحی کرنے کے لیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں، کبھی وحی خواب میں ہوتی ہے۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انبیاء کے خواب وحی ہیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ کبھی وحی گھنٹی کی آواز میں آتی تھی اور کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا تھا۔ جس وحی میں آپ کو شروع میں گھنٹی یا جرس کی آواز سنائی دیتی تھی، یہ وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ روح کے ذریعے وحی کرتے ہیں۔ روح کے ذریعے وحی کرنا، آخر اللہ تعالیٰ روح سے کیسے وحی کرتے ہیں اور روح کیا ہے؟ اگر روح سے متعلق علم حاصل ہو جائے تو وحی کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی روح سے اپنے امر۔ ہم روح کو جاننے کے لیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل میں فرمایا کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن نازل کیا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے روح سے متعلق کیا فرمایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے، اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کا امر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ روح رب کا امر ہے، تو پھر آخر رب کا امر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں فرمایا اس کا امر یہ ہے کہ وہ اپنی بصر یعنی سوچ کو برق میں بدل دیتا ہے، تو یہ اس کا امر ہے۔ وما امرنا الا وحدۃ کلمح بالبصر، اور میرا امر نہیں مگر صرف بصر یعنی سوچ کی برق۔ عربی میں بصر سوچ کو کہتے ہیں، اور کلمح کے معنی بجلی یا برق کے ہیں۔ اللہ نے اپنی بصر یعنی سوچ کو برق میں بدلنے کی مزید وضاحت سورۃ قیامہ میں فرمائی، فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ، جب بصر یعنی سوچ برق میں بدل جائے
ہمیں ان آیتوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کو برق میں بدلتے ہیں تو یہ رب کا امر ہے اور امر اللہ کی روح ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ روح سے وحی کرتے ہیں تو اپنی سوچ کو انبیاء کرام کے قلب پر نازل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سوچ برق یعنی روشنی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہونے والی وحی کو نار یعنی آگ یا روشنی یا برق فرمایا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا جب اس نے ایک نار یعنی آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، مجھے ایک آگ کا احساس ہوتا ہے، شاید میں تم سب کے لیے چنگاری لاؤں یا آگ سے ہدایت پاؤں۔ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا آئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے یعنی اپنے تمام کام چھوڑ دے، بے شک تو پاک جنگل طوٰ میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔ سورۃ نمل میں پھر اللہ نے اپنی وحی کو نار یا روشنی میں بدلنے کا ذکر کیا ہے اور اس آگ کو اپنی طرف سے منسوب کیا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر یعنی احساس ہوتی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی خبر لاؤں گا یا اس میں کوئی چمکتی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی، برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں آیا اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب العالمین ہے۔ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ وہ بے شک میں ہی ہوں، اللہ عزت والا اور حکمت والا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے آگ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اب ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو اللہ تعالیٰ کی سوچ ہوتی ہے اور برق یا نار کی صورت میں نازل ہوتی ہے، بدقسمتی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہونے والی وحی بھی جو آگ یا برق کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی، ہم سب مسلمان بھی اور صدیوں سے آتش پرست بھی لکڑیوں سے جلنے والی آگ سمجھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان آگ کی پوجا نہیں کرتے اور آتش پرست غلط فہمی سے صدیوں سے آگ کی پرستش کرتے رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے صحابہ رضا وحی کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وحی پہلے روشنی کی صورت پھر آواز ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ پہلے آواز سنتے اور روشنی دیکھتے تھے، اس کے بعد شکل پھر وحی، کیونکہ وحی اللہ کی سوچ روشنی یا نور ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نور کی اتباع کرو، جیسا کہ سورۃ اعراف میں فرمایا اور اس نور کی اتباع کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوا، کیونکہ رسولوں پر نازل کتابوں میں اللہ کی سوچ ہوتی ہے، اس لیے کتاب بھی اللہ کا نور ہے، جیسا کہ سورۃ معاہدہ میں فرمایا بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ قرآن بھی اس لیے کتاب منیر ہے اور تمام کتابیں جو انبیاء کرام پر نازل ہوئیں وہ بھی کتاب منیر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء کرام کے دل یا قلب پر روشنی یا آگ یا برق کی صورت میں نازل ہوتی تھی تو پھر یہ آگ آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ آواز شروع میں گھنٹی کی آواز جیسی یا شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز میں بدل جاتی ہے، اور یہ گھنٹی اور بھنبھناہٹ والی وحی بڑی سخت ہوتی ہے، جیسا کہ مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے اور وہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے منہ کے قریب سے شہد کی مکھی کے اڑنے کی طرح آواز سنائی دیتی تھی۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی تھی اور سانس تیز تیز چلتی تھی،
جیسا کہ مسلم شریف میں ہے۔ مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ وہی انس سے سخت سردی کی صبح میں آپ کی پیشانی سے پسینہ آنے لگتا تھا، وہی کی وجہ سے خراٹے بھی آتے تھے، جیسا کہ نسائی شریف میں بیان ہوا ہے۔ وہی کی وجہ سے جسم پر بہت دباؤ ہوتا ہے، جیسا کہ نسائی شریف میں ہے کہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہی کے وقت آپ کی ران میری ران پر تھی تو مجھ پر اتنا دباؤ پڑا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ کچھ عرصے بعد وہی آنا بالکل آسان ہو گیا تھا کہ نسائی شریف میں ہے کہ آپ خاموش کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ پر وحی آ گئی۔ اب ہم اپنی تمام گفتگو کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ وحی اللہ تعالیٰ روح سے کرتے ہیں، اور روح اللہ کی سوچ ہوتی ہے جو برق یا نار میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنی بات یا سوچ یا اپنا کلام کسی پیغمبر سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو برق میں بدل کر نبی کے قلب پر نازل کرتے ہیں، اور بعد میں وہ اللہ کی سوچ کی برق آواز میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی کے متعلق فرمایا کہ مجھے نار یعنی آگ یا برق کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نور کی اتباع کرو، اور قرآن اور تمام کتابوں کو اپنا نور فرمایا ہے، اور وحی کی دوسری شکل یا طریقہ خواب ہے، اور تیسری صورت ملائکہ انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو کر اللہ کا پیغام یا کلام پہنچاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ریسرچ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔